حکیم لقمان کی دانائی اور حکمت کی باتیں نسل در نسل منتقل ہوتی آئی ہیں اور ان کی زندگی کے اصول مردانہ صحت اور طاقت کے حوالے سے بھی قابل قدر ہیں۔ ان کی تعلیمات میں مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے مختلف طریقے شامل تھے، جن کا تعلق جسمانی صحت، ذہنی سکون اور روحانی بالیدگی سے تھا۔ حکیم لقمان نے ہمیشہ اعتدال اور توازن کو زندگی میں اہمیت دی، چاہے وہ خوراک ہو، جسمانی مشقت یا ذہنی سکون۔ ان کے نزدیک مردانہ طاقت کا مطلب صرف جسمانی قوت نہیں تھا، بلکہ ذہنی اور جذباتی استحکام بھی اس کا حصہ تھا۔ ان کے مطابق ایک مرد کی طاقت اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ میں بھی بنیاد ہوتی ہے۔ ان کی تعلیمات میں جسمانی ورزش اور متوازن غذا کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مرد کو ہمیشہ اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور جسمانی توانائی کو ضائع کرنے کی بجائے اسے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے مناسب غذا، نیند اور جسمانی محنت ضروری ہے۔ ان کے نزدیک جسمانی طاقت کا مطلب صرف پٹھوں کی مضبوطی نہیں تھا، بلکہ اندرونی اعضاء کی صحت بھی اہم تھی۔ حکیم لقمان کے نزدیک ذہنی سکون اور خوشی مردانہ طاقت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ جب دل و دماغ سکون میں ہوں گے تو جسم بھی صحت مند اور توانا رہے گا۔ حکیم لقمان کی تعلیمات میں ہمیشہ یہ بات شامل رہی ہے کہ انسان کو قدرتی طریقوں سے انحصار کرنا چاہیے اور مصنوعی طریقوں سے بچنا چاہیے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے قدرتی غذائیں، جڑی بوٹیاں اور جسمانی ورزش سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ وہ مردوں کو مشورہ دیتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائیں اور بری عادت سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ عادتیں مردانہ طاقت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ حکیم لقمان کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مرد کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اعتدال پسندی کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ مرد کی اصل طاقت اس کی عقل اور سوچ میں ہوتی ہے۔ جب انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کی جسمانی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے۔ مردانہ سیکس پاور اور جنسی طاقت مردانہ صحت اور خوشحالی کا ایک اہم پہلو ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مردوں نے اپنی جنسی قوت کو بہتر کرنے کے لیے مختلف قدرتی اور جڑی بوٹیوں سے بنی تراکیب، خوراک اور جسمانی مشقتیں استعمال کی ہیں۔ اس مضمون میں ہم مردانہ طاقت میں اضافے کے مختلف طریقوں، حکمت عملیوں اور جدید ماہرین کی رائے کا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے نسخے بتاتا ہوں جو مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ زعفران اور دودھ۔ ایک گلاس گرم دودھ میں ایک چٹکی زعفران شامل کریں اور رات کو سونے سے پہلے پئیں۔ زعفران خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے اور جنسی توانائی کو بڑھاتا ہے۔ شہد اور ادرک۔ ادرک کا رس نکال کر اس میں 2 چمچ شہد ملائیں اور دن میں 2 بار استعمال کریں۔ یہ مرکب جسم کو گرم کرتا ہے اور مردانہ قوت کو اضافہ کرتا ہے۔ بادام اور دودھ۔ رات کو 5 بادام بھگو کر صبح چھیل کر دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ بادام جسم کو طاقت فراہم کرتا ہے اور قوت باع کو بڑھاتا ہے۔ کالے تل اور شہد۔ کالے تل اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ 1 چمچ کھائیں۔ کالے تل جسم کو طاقت بڑھاتے ہیں اور شہد ایک قدرتی توانائی بخشتا ہے۔ چنے اور گڑ۔ رات کو چنے پانی میں بھگو کر صبح گڑ کے ساتھ کھائیں۔ یہ مرکب مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے اور جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ موصلی سفید اور شہد۔ موصلی سفید کا پاؤڈر شہد کے ساتھ ملا کر دن میں 1 بار استعمال کریں۔ یہ جڑی بوٹی مردانہ قوت اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ سبز الائچی اور دودھ۔ 2 سبز الائچی کو پیس کر دودھ میں ملا کر روزانہ پئیں۔ سبز الائچی قوت باع میں اضافہ کرتی ہے اور جسم کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ دار چینی اور شہد۔ دار چینی کا پاؤڈر 1 چمچ شہد میں ملا کر صبح کے وقت لیں۔ دار چینی خون کی گردش کو بہتر کرتی ہے اور جنسی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ خشخاش اور گھی۔ خشخاش اور گھی میں بھون کر دن میں 1 بار کھائیں۔ خشخاش مردانہ قوت میں اضافہ کرتی ہے اور جسمانی توانائی بڑھاتی ہے۔ انار کا جوس۔ روزانہ 1 گلاس انار کا جوس پئیں۔ انار کا جوس جسم میں خون کی روانی کو بہتر کرتا ہے اور مردانہ صحت کے لیے مفید ہے۔ کلونجی اور شہد۔ کلونجی کا پاؤڈر شہد کے ساتھ ملا کر روزانہ 1 چمچ لیں۔ کلونجی قوت باع اور مجموعی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
سبز چائے اور ادرک۔ سبز چائے میں ادرک شامل کریں اور دن میں 2 بار پئیں۔ یہ مرکب جنسی قوت اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اجوائن کا پاؤڈر۔ اجوائن اور گڑ۔ اجوائن کا پاؤڈر گڑ کے ساتھ ملا کر روزانہ لیں۔ اجوائن جسم کو گرم رکھتی ہے اور قوت بہا میں اضافہ کرتی ہے۔ ثعلب اور شہد۔ ثعلب کا پاؤڈر شہد میں ملا کر روزانہ صبح کھائیں۔ ثعلب قدیم زمانے میں مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ کشمش اور دودھ۔ رات کو 10 کشمش بھگو کر صبح دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کشمش اور دودھ قوت بہا کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ ان سب میں مردانہ قوت کے لیے ایک نسخہ بہت ہی زیادہ مفید ہے جس کا نام ہے زعفران اور دودھ۔ زعفران اور دودھ کے فوائد بے شمار ہیں۔ ان دونوں کو ملا کر استعمال کرنے سے صحت پر بہت ہی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زعفران جو دنیا کی قیمتی ترین مصالحہ جات میں شمار ہوتا ہے، ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس میں کئی اہم مراکبات پائے جاتے ہیں۔ دودھ بذات خود ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامنز اور دیگر غذائی اجزاء شامل ہیں۔ جب زعفران اور دودھ کو ملا کر پیا جاتا ہے تو یہ جسم کو طاقت اور توانائی فراہم کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مردانہ طاقت کو جسمانی قوت میں اضافہ کرتے ہیں۔ زعفران ایک قدرتی فوڈ ہے جو جنسی خواہشات کو بڑھاتا ہے اور جسم میں ہارمونز کو متوازن کرتا ہے۔ دودھ زعفران کو جسم میں بہتر طریقے سے جذب ہونے میں مدد دیتا ہے جس میں اس کے اثرات زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں۔ زعفران اور دودھ کا باقاعدہ استعمال جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے اور تھکن کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرکب قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے اور بیماریوں کے خلاف جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ زعفران میں پایا جانے والا کروسن نامی جزو دماغی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ دودھ میں موجود وٹامن ڈی اور کیلشیم ہڈیوں کو مضبوط کرتے ہیں اور جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ زعفران اور دودھ کا استعمال نیند کو بہتر بناتا ہے اور بے خوابی کو دور کرتا ہے۔ اس مرکب کا استعمال دل کی صحت کے لیے بھی بہت ہی زیادہ مفید ہوتا ہے کیونکہ زعفران خون کی گردش کو بہتر کرتا ہے اور دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ دودھ میں موجود کیلشیم دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال جلد کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کیونکہ زعفران جلد کو نکھارتا ہے، اس میں چمک لاتا ہے، جبکہ دودھ جلد کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ زعفران اینٹی بیکٹیریا خصوصیات رکھتا ہے جو کہ جلد کی مختلف بیماریوں کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال خواتین کے لیے صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ یہ ماہواری کے دوران ہونے والی تکالیف کو کم کرتا ہے اور ہارمونز کو متوازن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ مرکب مردوں کو تولیدی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور مردانہ بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ زعفران میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ جسم کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں اور کینسر جیسی موذی مرض سے محفوظ رکھتے ہیں۔ دودھ اور زعفران کا استعمال جسمانی اور ذہنی سکون فراہم کرتا ہے اور ڈپریشن اور تناؤ کو کم کرتا ہے۔ زعفران کا اور دودھ کا استعمال جسم کے اندرونی طور پر طاقتور بناتا ہے اور مختلف بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے کیونکہ زعفران آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور دودھ جسم سے آئرن کی جذب ہونے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران اور دودھ کا مرکب بالوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ یہ بالوں کو گرنے سے روکتا ہے اور انہیں مضبوط اور چمکدار بناتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور قبض جیسے مسائل کو دور کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا مرکب معدے کی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے اور معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ اس مرکب کا استعمال جگر کی صفائی کرتا ہے، جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال آنکھوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے کیونکہ زعفران آنکھوں کی بینائی کو بہتر بناتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ آنے والی آنکھوں کی کمزوری کو روکتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال سردیوں میں جسم کو گرم رکھتا ہے اور موسمی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال جسمانی تھکن کو دور کرتا ہے، جسم میں توانائی کی سطح کو بحال کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال پٹھوں کے درد کو کم کرتا ہے اور جسمانی زخموں کو جلدی بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال
جسم میں کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھتا ہے، دل کے امراض سے بچاتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ دماغی صحت کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ دماغ کو آرام دیتا ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کی ہڈیوں اور پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ زعفران اور دودھ کا استعمال جسمانی چستگی اور پھرتی کو بڑھاتا ہے اور جسم کو فٹ اور صحت مند رکھتا ہے۔ حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی ہر حکایات ایک اہم سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ان کی باتیں سیدھی سادی اور سمجھ میں آنے والی ہوتی تھیں، مگر ان میں گہرائی اور حکمت کا سمندر چھپا ہوتا ہے۔ ان کی مشہور حکایات میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ غرور انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے اور اسے تباہی کے دہانے پر لے جاتا ہے۔ حکیم لقمان کہتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، دوسروں کی مدد کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ نرم رکھو۔ ایک اور حکمت امیز قول میں انہوں نے کہا، انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، کیونکہ زبان وہ تلوار ہے جو نہ صرف دوسرے کو زخم دیتی ہے بلکہ اس کا وار کرنے والا خود بھی اس کے نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ ان کی ایک اور حکایت کے مطابق انسان کو ہمیشہ صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ان پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ حکیم لقمان نے یہ بھی کہا کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم کا پھیلانا سب سے بڑی نیکی ہے۔ وہ نصیحت کرتے تھے کہ علم حاصل کرو، اسے دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ معاشرے میں بہتری آئے، انسانیت کی فلاح ہو۔ ایک اور حکایات میں انہوں نے کہا، انسان کو ہمیشہ اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ حکیم لقمان کی ایک اور نصیحت یہ تھی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسی صحبت ہوگی ویسا انسان بنے گا۔ اچھی صحبت انسان کو نیک راہ پر چلاتی ہے، جبکہ بری صحبت انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ حکیم لقمان نے ہمیشہ دیانتداری اور سچائی کو اہمیت دی۔ وہ کہتے تھے، جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ سچائی وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے۔ ایک اور حکایت میں انہوں نے کہا کہ انسان کو ہمیشہ اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ زندگی میں توازن رکھنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کھانے پینے میں ہو یا بات کرنے میں۔ اعتدال ہی انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ حکیم لقمان نے نصیحت کی کہ انسان کو ہمیشہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بغیر محنت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کے کام میں برکت دیتا ہے۔ ان کا ایک قول یہ تھا کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان کرتا ہے، ہر غم کو خوشی میں بدلتا ہے۔ حکمت اور دانائی ہمیشہ انسانی زندگی میں ایک قیمتی خزانہ رہی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دانائی وہ روشنی ہے جو انسان کو نہ صرف زندگی کی راہوں میں روشنی فراہم کرتی ہے بلکہ اسے بہترین فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دانائی کی باتوں پر مبنی یہ مضمون اس بات کا احاطہ کرے گا کیسے حکمت اور دانائی ہمیشہ زندگی میں رہنمائی کرتی ہے اور کس طرح ان باتوں کو نئے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ فیصلے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی، لیکن ان کا اثر ہماری زندگی میں لازمی پڑتا ہے۔ دانائی یہی ہے، انسان ان فیصلوں میں محتاط ہو اور جذبات پر قابو رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر عمل کرے۔ ایک پرانی کہاوت ہے، جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں صبر اور تدبر سے کام لینا چاہیے۔ دانائی کی ایک نشانی یہ ہے، انسان وقتی فائدے کے بجائے طویل مدتی کامیابی کو ترجیح دے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ جلدی میں فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں ان پر پچھتاتے ہیں۔ دانا انسان وہ ہے جو حالات کا صحیح جائزہ لے کر مناسب وقت پر صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اور دانائی کی بات یہ ہے، انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ وقت وہ واحد چیز ہے جو کبھی واپس نہیں آتی، اور جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں
وہ اپنی زندگی کی قیمتی لمحات کو کھو دیتے ہیں۔ وقت کی قدر، اس کا صحیح استعمال انسان کو کامیابی کے قریب لے جاتا ہے۔ دانائی یہی ہے، انسان اپنے وقت کو ضائع نہ کرے بلکہ اسے درست طریقے سے استعمال کرے۔ دانشمند افراد ہمیشہ اپنے وقت کا حساب رکھتے ہیں اور اسے بامقصد طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ انسانی تعلقات میں دانائی کی باتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے جذبات کو سمجھتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آتا ہے۔ ایک دانا شخص کبھی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ دانائی ہمیشہ سکھاتی ہے کہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اور کبھی کبھی ہم انا کو پیچھے چھوڑ کر دوسروں کی خوشی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ حکمت کی ایک اور اہم بات یہ ہے، انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ دانا وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور ان سے سبق حاصل کرتا ہے۔ غلطیاں زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سے سیکھنا اور آگے بڑھنا ہی دانشمندی ہے۔ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر صلاحیت رکھتے ہیں وہی زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ حکمت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے، انسان کو دوسروں کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ دوسروں کی رائے کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی ہی بات کو صحیح سمجھتے ہیں، لیکن دانا انسان وہ ہے جو دوسروں کی رائے کو غور سے سنتا ہے اور اس پر غور و فکر کرتا ہے۔ انسان اپنی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق فیصلے کرے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے، انسان کو زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوسی انسان کو سب سے بڑی دشمن ہے اور یہ اسے کامیابی سے دور کر دیتی ہے۔ دانا انسان ہمیشہ پر امید رہتا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حکمت اور دانائی ہمیں زندگی میں سادگی اختیار کرنے کی بھی تعلیم دیتی ہے۔ سادگی انسان کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو آسان بناتی ہے۔ جو لوگ سادگی کو اپناتے ہیں وہ ہمیشہ خوشی اور مطمئن رہتے ہیں۔ دانائی کی ایک اور اہم بات یہ ہے، انسان کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ دانا انسان وہ ہے جو اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہو اور ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ انسان کی اصل کامیابی اس کے اخلاق میں ہوتی ہے۔ دانائی کی باتیں ہمیشہ یہی سکھاتی ہیں، انسان کو ہمیشہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اچھے اخلاق انسان کو دنیا میں عزت اور وقار بخشتے ہیں۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایمانداری سے کام لیتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آتا ہے۔ اخلاقیات کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے، انسان کو دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ حکمت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ علم وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی، اور دانائی یہی ہے، انسان علم کو حاصل کرے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ جو لوگ علم کے پیاسے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے اور دوسروں کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حکمت کی باتوں کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے، انسان کو ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ صحت انسان کی سب سے بڑی دولت ہے، اس کے بغیر دنیا کی کوئی بھی کامیابی معنی نہیں ہے۔ دانائی یہی ہے، انسان اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھے، اس کے لیے مناسب وقت نکالے۔ حکمت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ حکمت کی ایک اور اہم بات یہ ہے، انسان کو ہمیشہ اپنے فیصلوں میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ انصاف وہ اصول ہے جو دنیا کو بہتر بناتا ہے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ دانائی یہ ہے، انسان ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے۔ دانا انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دوسروں کے حق کا خیال رکھتا ہے، ان کے ساتھ انصاف سے پیش آتا ہے۔ حکمت اور دانائی کی باتیں ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتی ہیں، زندگی میں کامیابی کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ جو لوگ مستقل مزاجی سے کام لیتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ دانائی یہی ہے، انسان اپنی کوشش کو جاری رکھے اور کبھی ہار نہ مانے۔ کامیابی ایک ایسی منزل ہے
جس کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا سفر ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ کامیابی کے اصول دراصل وہ رہنما خطوط ہیں جن پر چل کر انسان اپنی زندگی میں ترقی کر سکتا ہے۔ ہر شخص کی کامیابی کا معیار مطلب مختلف ہوتا ہے، لیکن کچھ اصول ایسے ہیں جو ہر انسان کی کامیابی کے لیے مشترک اور اہم ہیں۔ کامیابی کا پہلا اور سب سے بنیادی اصول ہے خود کو پہچاننا۔ خود شناسی کے بغیر کامیابی کی راہ پر چلنا ایسے ہے جیسے نقشہ کے بغیر سفر کرنا۔ جب تک انسان اپنی صلاحیتوں، کمزوریوں اور مقاصد کو نہیں پہچانتا، تب تک وہ نہیں جان سکتا کہ اسے کہاں جانا ہے اور کیسے پہنچنا ہے۔ کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے انسان اپنی خودی کو سمجھے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ دوسرا اہم اصول یہ ہے، آپ کے پاس ایک واضح مقصد ہو۔ کامیابی کی پہلی شرط یہ ہے، آپ جانتے ہوں کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بغیر کسی مقصد کے زندگی کا سفر بے سمت ہوتا ہے، اس میں کوئی منزل نہیں ہوتی۔ اس لیے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے آپ اپنے مقصد کو واضح اور ٹھوس انداز میں متعین کریں۔ مقصد کو متعین کرنے کے بعد اگلا قدم یہ ہے، آپ ایک منصوبہ بنائیں جس کے تحت آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں۔ کامیابی کا تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے کام لیں۔ اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لیکن پھر جلد ہی ہار مان لیتے ہیں۔ کامیابی کی راہ میں مشکلات اور ناکامی آنا لازمی ہے، لیکن جو لوگ مستقل مزاجی سے اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہتے ہیں وہی آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ چوتھا اصول یہ ہے، آپ وقت کی قدر کریں۔ وقت وہ قیمتی سرمایہ ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتا۔ کامیابی کا تعلق اس بات سے ہے آپ اپنے وقت کو کس طرح منتظم کرتے ہیں اور اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ وقت کا ضیاع کرتے ہیں وہ کامیابی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے آپ اپنے دن کا ہر لمحہ ایک خاص مقصد کے تحت استعمال کریں، وہ وقت کو ضائع نہ کریں۔ کامیابی کا پانچواں اصول یہ ہے، آپ مسلسل سیکھتے رہیں۔ دنیا مسلسل تبدیلی کی حالت میں ہے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے آپ ان تبدیلیوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں۔ سیکھنا صرف تعلیم تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی زندگی میں ہر تجربے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ چھٹا اصول یہ ہے، آپ خود پر یقین رکھیں۔ اکثر لوگ اپنی صلاحیتوں پر شک کرتے ہیں، اس شک کی وجہ سے اپنی کامیابی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ خود اعتمادی کامیابی کی کلید ہے، اور اگر آپ اپنے آپ پر یقین نہیں رکھتے، دنیا بھی آپ پر یقین نہیں کرے گی۔ کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے آپ اپنے دل و دماغ میں یہ یقین کریں کہ آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کامیابی کا ساتواں اصول یہ ہے، آپ اپنے ارد گرد مثبت لوگوں کو رکھیں۔ آپ کی صحبت آپ کی شخصیت اور کامیابی کا بہت بڑا اثر ڈالتی ہے۔ جو لوگ منفی سوچ رکھتے ہیں وہ آپ کو بھی اپنی منفی توانائی سے متاثر کرتے ہیں۔ اس کے برعکس مثبت اور حوصلہ افزا لوگوں کو ساتھ رہنے سے آپ کی سوچ اور عمل بھی مثبت ہو جاتا ہے۔ آٹھواں اصول یہ ہے، آپ مشکلات کو مواقع میں تبدیل کریں۔ زندگی میں ہمیشہ آسانیاں نہیں ہوتی اور کامیابی کی راہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو مشکلات کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہیں اور انہیں ایک موقع کے طور پر لیتے ہیں۔ ہر مشکل کے پیچھے ایک موقع چھپا ہوتا ہے، اور جو لوگ اس موقع کو پہچانتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ نواں اصول یہ ہے، آپ خطرات مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ کامیابی اکثر ان لوگوں کو ملتی ہے جو خطرات لینے سے نہیں ڈرتے۔ زندگی میں بعض اوقات آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑتا ہے اور اسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن میں خطرہ ہو، لیکن جو لوگ خطرات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں وہی نئے مواقع کو دریافت کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا 10واں اصول یہ ہے، آپ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ کامیابی کے سفر میں آپ کو مختلف جذبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ خوشی، غصہ، مایوسی یا خوف، لیکن
جو لوگ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہیں اور ان کو متوازن طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہی کامیابی کی راہ میں مستحکم ہوتے ہیں۔ جذبات کو کنٹرول کرنا ایک اہم بند ہے جو آپ کو مشکل وقت میں پرسکون اور متوازن رہنے میں مدد دیتا ہے۔ 11واں اصول یہ ہے کہ آپ اپنے جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ کامیابی صرف مادی دولت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مکمل زندگی کا نام ہے جس میں جسمانی، ذہنی اور روحانی سکون بھی شامل ہوتا ہے۔ اپنے جسم کو، ذہن کو صحت مند رکھنا کامیابی کے سفر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ 12واں اصول یہ ہے آپ ہر حال میں مثبت رہیں۔ مثبت سوچ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو مشکلات سے نپٹنے کی ہمت دیتی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ جو لوگ ہر حال میں مثبت رہتے ہیں وہ مشکلات میں بھی کامیابی کے مواقع دیکھتے ہیں اور کبھی ہار نہیں مانتے۔ 13واں اصول یہ ہے آپ اپنے اہداف کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں۔ جب آپ ایک بڑا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے چھوٹے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں تاکہ آپ اسے آسانی سے حاصل کر سکیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو اپنی کامیابی کی راہ میں پیش رفت کا اندازہ ہوتا ہے بلکہ آپ کو حوصلہ بھی ملتا ہے۔ 14واں اصول یہ ہے آپ اپنی کامیابیوں کو سراہیں۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب کر لیتے ہیں، جب آپ کسی مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا جشن منائیں، خود کو اس کامیابی کا پر مبارکباد دیں۔ یہ آپ کو مزید محنت کرنے اور نئے اہداف حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 15واں اصول یہ ہے آپ ہمیشہ اپنی ذات سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ کامیابی کا مطلب صرف دوسروں سے بہتر ہونا نہیں ہے بلکہ اپنی ذات میں بہتر ہونا ہے۔ اگر آپ ہر دن اپنی گزشتہ کارکردگی سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ زندگی میں کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ 16واں اصول یہ ہے آپ دوسروں کی کامیابیوں کو بھی سراہیں۔ کامیاب لوگ دوسروں کی کامیابیوں سے حسد نہیں کرتے بلکہ انہیں سراہتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کی کامیابیوں کو مثبت نظر سے دیکھتے ہیں وہ خود بھی کامیابیوں کی راہ پر چلتے ہیں۔ 17واں اصول یہ ہے آپ ہمیشہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ ہر انسان کی غلطی ہوتی ہے لیکن کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں کو قبول کرتے اور ان سے سبق سیکھتے ہیں۔ 18واں اصول یہ ہے آپ ہمیشہ اپنی منزل پر نظر رکھیں۔ راستے میں مشکلات اور رکاوٹیں آئیں گی لیکن آپ اپنی منزل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی منزل پر توجہ مرکوز رکھیں گے تو آپ مشکلات کو آسانی سے عبور کر سکیں گے۔ 19واں اصول یہ ہے آپ اپنے آپ کو ہمیشہ چیلنج کریں۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی حدود کو چیلنج کرتے ہیں اور نئے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر میں 20واں اصول یہ ہے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کامیابی کا سفر ایک مسلسل عمل ہے اور یہ ایک دن حاصل نہیں ہوتی۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلسل محنت کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔